अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। दिन भर सभी को इस अहम तरीन मुलाकात का इंतजार रहा और ख्याल रही किया जा रहा था कि शायद ये मुलाकात सूदमंद नहीं रहेगी, क्योंकि कल तक वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा विफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा जो अरबों रुपए की रकम है वो ना मिलने पर अपनी टीम को अदालतों से रुजू करने की हिदायत कर चुके थे। लेकिन इस मुलाकात के बाद जब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के हमरा बाहर निकले तो सभी की बॉडी लैंग्वेज ना सिर्फ इंतहाई मुस्बत थी बल्कि उनकी बातचीत भी इत्मीनान बख्श दिखाई दी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के दरमियान होने वाली मुलाकात में तमाम सूबाई उमूर समेत चीफ सेक्रेटरी की तैनाती में दरपेश रुकावटों पर भी बात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पुख्तूनख्वा ने बताया कि वज़ीर आज़म ने सूबे के वाजबात की अदायगी के लिए उन्हें ताउन की यकीन दहानी कराई है। अली अमीन की जानिब से यह भी यकीन दिलाया गया कि वो मुल्क के माशी हालात का ख्याल रखते हुए कोई नाजायज मुतालबा नहीं करेंगे, अलबत्ता सियासी मामलात पर बानी पीटीआई को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाया जाए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने भी वज़ीर आला की बातों की तायीद की। आपको याद दिलाते चले कि गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 26 मार्च को तलब भी कर रखा है। बहरहाल मुलाकात के बाद एहसन इकबाल के हमरा मीडिया टॉक में वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा का रवैया काफी मजबूत है। खान साहब की बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल एविडेंस के साथ होगी तो जाहिर बात है पॉलिटिकल मसाइल हल होंगे। तो उसमें ही वाज वेरी पॉजिटिव। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझे साफ कहा कि बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी जल्द वो पॉसिबल करेंगे कि मैं मिल लूं। वज़ीर-ए-आज़म के सामने धांधली का मामला रखा है आपने मैंडेट की वापसी के हवाले से? बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी जो चीज है ट्रिब्यूनल बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि इदारे मौजूद है और इदारे उस पर अपना काम करें। यानी धांधली का मामला भी डिस्कस हुआ और इमरान खान की मुलाकातों पर जो पाबंदी है जिसकी वजूहात कुछ हो रहे हैं वो भी डिस्कस हुआ। आज दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया कि बानी पीटीआई का उन्होंने रिहाई का मुतालबा किया। गुज़श्ता रोज पीटीआई के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 मुद्दे सामने रखे। पहले तो ये फैसला करें कि हाँ हम कम अज़ कम 10 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ बिल्कुल ही मुतनाज़ा है इलेक्शन, हम उनको खोलते हैं, हम एग्री करते हैं कि उनके ऊपर ऑडिट हो जाए। दूसरी तरफ हम ये भी हुकूमत ये भी CBM माने कि ठीक है जितने भी सियासी कैदी हैं उनको हम रिहा करते हैं। जो औरतें PTI की ख़वातीन को अरेस्ट किया हुआ है 3 दिनों से उनको हम आज़ाद करते हैं। जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनके खिलाफ कन्विक्शन नहीं हुई उनको हम अरेस्ट नहीं करेंगे, उनको हम रिहा करते हैं। इसी तरह आपको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त देते हैं। ये इस किस्म के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों तो शायद हमें यकीन भी आए और हम फिर इकॉनमी पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और जो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उन पे बात कर सकते हैं। अब बात करें बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई से जेल की मुलाकात की इजाजत के फैसलों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त की समाअत की, जिसके दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि आप बताएं इस ऑर्डर में कबाहत क्या है, जिस पर सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल सूबाई हुकूमत के मातहत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि अडियाला जेल में इस्लामाबाद के कैदियों से मुतालिक क्या स्टेटस होगा। अगर आपकी बात मान ली जाए तो सज़ा सुनाने के बाद इस्लामाबाद की अदालत का इख्तियार क्या ख़त्म हो जाता है, आप फिर रूबकार भी इस्लामाबाद की अदालत से जारी ना करवाया करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से ही रूबकार जारी करवा लिया करें। बानी पीटीआई पर तो 180 केसेज हैं, रोज एक वकील मुलाकात करे, 180 दिन बाद बारी आएगी। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि सुपरिटेंडेंट जेल के पास सवाबदीदी इख्तियार होते हैं, देखकर इस्तेमाल करें। आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि बानी पीटीआई बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। अब मफामत की बात लेफ्ट राइट हो रही है, ये तो 2-3 चीजें हमने डिस्कस की। गैलप का जो नया सर्वे आया है उसके मुताबिक पाकिस्तान के 79 यानी 79% वोटर्स ने सियासी जमातों को मिलकर काम करने का मशवरा दिया है। गैलप का जो सर्वे हुआ उसमें 4000 वोटर्स की राय पर मबनी जो एग्जिट पोल जारी हुआ उसके मुताबिक पाकिस्तानी वोटर्स का मेजॉरिटी का ये कहना है कि सियासतदान इख्तिलाफात भुलाकर आपस में बैठे, यही वे फॉरवर्ड है मुल्क के लिए। जबकि 4000 वोटर्स में से 15% यानी सिर्फ 600 वोटर्स ने मुखालफत करते हुए कहा कि आगे बढ़ने के लिए मिल बैठना जरूरी नहीं। दूसरी जानिब आज विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से यह दावा किया गया कि बानी पीटीआई की जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगने पर तहरीक इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन को खत लिख दिया है और मुतालबा किया है कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का जो GSP
प्लस का स्टेटस है वो वापस करे। एक्स पर तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने अता तारड़ के दावों पर रद्द-ए-अमल देते हुए इससे मुस्तरद कर दिया कि ऐसा कोई खत नहीं लिखा गया। अब सियासी जमातें किस तरह आगे बढ़ेंगी, खुसूसन जो पुख्तूनख्वा और वफाक की हुकूमत है, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP की मुलाकात के बाद क्या मज़बूत नताइज की एक्सपेक्टेड हैं? मिसाक मफाहमत हमारी मईशत को मुस्तहकम करने में क्या मददगार साबित होगा? और सबसे अहम सवाल कि IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुका है, ये मामलात किस तरफ जाएंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर तिजारत जनाब जाम कमाल साहब ने। जाम कमाल साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो सर एक अहम पॉजिटिव डेवलपमेंट है मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए कि आज पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब से मिले। पहले तो उन्होंने यहाँ तक कहा इनके हल्फ में मैं नहीं शामिल हूँगा क्योंकि उनका मैंडेट जाली है और पूरा सारा, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। एक तो ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और दूसरा जो पुख्तूनख्वा के गिले शिकवे हैं, क्या अब वफाक को भी उस जानिब थोड़ी सी संजीदगी दिखानी चाहिए और कम से कम वो गिले शिकवे तो दूर कर दें उनके? मेरे ख्याल आदिल एक अच्छी पॉजिटिव वे फॉरवर्ड से चीज़ों को मेरे ख्याल देखा जाए, और गंडापुर साहब का प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आना, मुलाकात करना, फिर एक जॉइंट प्रेस के अंदाज में चीज़ों को बयान करना, मेरे ख्याल एक ओवरऑल पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, और मेरे ख्याल इसकी ज़रूरत भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। यकीनी तौर पे चाहे वो कोई भी जमात हो, माजी में भी रहा है, अभी भी है, सबके अपनी इख्तिलाफ राय इलेक्शन के हवाले से भी होगी, पॉलिसी के हवाले से भी होगी, तरीक़ेकार के हवाले से भी होगी, लेकिन हम पिछले तकरीबन कोई 15-20 दिन में जो पार्लियामान के अंदर एक पॉजिटिव अंदाज में चीज़ों को जाते हुए देख रहे हैं। कोई बात नहीं कि हल्ला गुल्ला है, शोर है, लेकिन पार्लियामान का चलना बड़ा ज़रूरी है। हुकूमतों का आपस में इत्तेफाक राय कायम करना पब्लिक रिलीफ के हवाले से, क्योंकि आज गंडापुर साहब की मुलाकात एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री के साथ हुई है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी एक खुशाइंद मैसेज मेरे ख्याल हर तरफ देगी। ठीक है, वो अपनी पार्टी का और अपने एक ग्रुप का जो भी एक मौक़िफ़ रखेंगे उसको उसी अंदाज में देखा जाएगा, लेकिन ये भी ज़रूरी बहुत है। ठीक, अच्छा जाम साहब, उनके बाकी तो हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन उनके जो दो मुतालबात हैं, एक तो कि जी मैंडेट हमारा चुराया गया, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें कहा कि ट्राइब्यूनल्स हैं, अदालतें हैं, वहाँ पर आप अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। दूसरा जो उनका बड़ा गिला है कि मैं बैसियत एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, जिनकी पार्टी से मेरा ताल्लुक है, मेरा लीडर, उनसे मैं नहीं मिल सकता। तो वो यकीन दहानी भी बकौल अली अमीन गंडापुर के शहबाज शरीफ साहब ने कराई है कि वो इंश्योर करवाएंगे कि उनकी कम से कम मुलाकात हो जाए। क्या आप समझते हैं कि ये यकीन दहानी वाकई एक मजबूत कदम है और मुलाकात होनी चाहिए इमरान खान साहब से उनकी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, यकीनी तौर पे जो उनके फॉलोअर्स हैं, मेरे खासकर चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे गंडापुर साहब हैं, और इस बात का इजहार करना प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और आज असेंबली में भी मैंने देखा कि एक लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी इस बात का इजहार ख्याल किया है। यकीनी तौर पे मेरे ख्याल इसके अंदर कोर्ट्स ने भी एक फैसिलिटेशन दी है, और हुकूमत को अगर ये रिक्वेस्ट की गई है उनकी तरफ से, और इस चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे की तरफ बेहतरी के लिए बढ़ती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डेफिनेटली जो एश्योरिटी दी है उसको एक बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने उसको दिखाया है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो चाहती है कि चीज़ों को हम एक स्टेप बाय स्टेप, चीज़ों को एक दिन में ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा गैप है पॉलिटिकल माइंडसेट का, एक्सेप्टेबिलिटी का, लेकिन मेरे ख्याल हर दिन गुजरता हुआ एक अच्छी, अगर एक खुशखबरी आप कहें या पॉजिटिव नोट पे चीज़ों को आगे ले जाते हुए हम देखें, मैं तो कम से कम सारे पाकिस्तानी भी इसको अप्रिशिएट डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अगर हमारी पॉलिटिकल हमारी चीज़ों पे नहीं होगी, तो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो बहुत मुश्किलात पे पड़ जाती हैं। तो एक अच्छी सूरत नज़र आ रही है जहां पॉलिटिकल लोगों में एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है। अच्छा जाम साहब, GSP प्लस का जो मामला है, वजीर इत्तलात वफाकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी खत लिखा जा रहा है, ईमेल्स की जा रही हैं, EU के जो यहाँ पर सफ़ीर हैं या जो वहाँ पर मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं EU में,
پھر اس کا تحریک انصاف کی جانب سے ڈینائل آیا کہ ہم نے IMF کو خط لکھا, اس کو اون بھی کیا. یہ کوئی پارٹی پالیسی ہماری نہیں ہے, نہ ہی ہم نے خط لکھا ہے. ہو سکتا ہے انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ لکھے جائیں, وہ لکھے جا رہے ہوں خط. اب GSP پلس خدا نہ خواستہ اگر یہ اسٹیٹس پاکستان سے وڈرا ہو جاتا ہے, جس کے چانسز تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, خط وغیرہ لکھے جا رہے ہیں, اس کا نقصان کیا ہوگا پاکستان کو؟ دیکھیں, پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, یورپین یونین, اور میرے خیال ایک بہت بڑا ٹریڈ کا فیکٹر ایکسپورٹ کا اور باقی سروسز کے حوالے سے یورپین یونین کے ساتھ ہمارا جو ایک ہمیشہ سے رہا ہے. اور یہی GSP پلس ایک بڑے عرصے تک کنٹروورشل طور پہ ہمیں نہیں ملا. اس کی اچیومنٹ جب ہوئی تو اس سے ہمارے ایکسپورٹرز کو اور ہمارے بزنس کمیونٹی کو بڑا ایک فائدہ ملا, جو انشاءاللہ آج تک ہے, اور اس کی ایکسٹینشن ابھی بھی 2027 تک کی توقع ہے کہ یہ چلے گی. میرے خیال انڈیپینڈنٹلی کچھ لوگوں نے شاید اس کو آگے ایڈریس کر کے بھیجا ہوگا, لیکن آئی ایم شیور جتنی اس کی فارمیلٹیز ہیں, جس کی ریکوائرمنٹس ہیں ایز اے اسٹیٹ, ایز اے بزنس کمیونٹی, ایز اے کنٹری, ان ساری چیزوں کی فارمیلٹیز اور ریکوائرمنٹس اگر جو ملک پورا کر رہی ہے تو اس میں اتنی کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو افیکٹ ہو. لیکن یقینی طور پہ اس بات کو نیوز میں آنا بھی ایک بڑی بات ہے. ہم کم از کم ان چیزوں پہ اتفاق رائے تو ہم نے قائم کرنی چاہیے کہ اس کا نقصان, ایسی چیزوں کا نقصان پاکستان کو اگر ہوتا ہے تو صرف پاکستان میں کسی سیاسی پارٹی کو نہیں ہوگا, بلکہ ایک معیشت کو ہوتا ہے. اس معیشت میں پھر ان کے بھی لوگ ہیں, عوام بھی ہیں, لوگ بھی ہیں, متاثر یہاں بھی ہوتے ہیں, بیرون ملک بھی ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اونرشپ کو رسپانسبلٹی کے ساتھ دکھانا پڑے گا, جس کے لحاظ سے میرے خیال یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے, لیکن IMF کا لیٹر جس طرح سے گیا تھا اس کے حوالے سے بھی ایک بڑی اپریہنشن آئی. لیکن IMF کی ٹیم یہاں موجود ہے اور وہ اپنے مذاکرات ایک اسٹیٹ لیول پہ کر رہے ہیں, جن کی بڑی چیزوں کی تعیناتی ہے, جو ضرورت ہے ان کو بڑے ایک بیلنس انداز میں میرے خیال کریں گے. یہ پولیٹیکل چیزیں ہیں, یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن ہم ایز اے گورنمنٹ اس کو سیریسلی اپنے انداز میں, اپنی رسپانسبلٹی میں آگے لے جائیں گے. جان صاحب, یہ جو آپ نے IMF کے وفد کی بات کی, آبویسلی یہ وہ یہاں پر ہیں, اور جو آخری ہماری ٹرانچ رہتی ہے اس پر مذاکرات بھی ہونے ہیں, اینڈ ہوپ فلی جو آپ کی گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ریویو جو ہے, جس کے لیے جو بھی چیزیں تیار کرنی ہیں وہ ہمارا بالکل ریڈی ہے, وہ ٹرانچ ہمیں مل جائے گی. اور اس کے بعد ایک اور پروگرام میں بھی ہم نے جانا ہے لمبی مدت کے لیے. اب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنا مشکل ہوگا, کتنے مشکل فیصلے اس کے لیے ہمیں کرنے پڑیں گے, عوام کا اس پر کیا امپیکٹ ہوگا, اور اوور آل ٹھیک ہے وہ سٹیبلٹی تو آ جائے گی, لیکن میرے خیال میں کہ 6 مہینے سے اگلے 12 مہینے جو ہیں وہ کافی مشکل میں گزارنے پڑیں گے عوام کو. عادل 2024 دنیا میں ایک بہت بڑا چینج ہے. تقریباً لگ بھگ کوئی 45 to 50 ملکوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں. پاکستان اس فیز سے گزر چکا ہے, اسی طرح ایران, US, یورپین کنٹریز میں ہیں. تو یہ سارے ملکوں کی جو ایک ٹریڈ پالیسی ہے, یا جو ایک اپنی مانیٹری پالیسی ہے, یا ڈیولپمنٹ کی پالیسی ہے, یا اپنی گروتھ کے حوالے سے ہے, یہ ساری چیزیں 2024 کو بڑا سکیپٹیکل دیکھ رہی ہیں. اور اس 2024 میں یقینی طور پہ ہم پاکستان بھی ان ملکوں سے توقعات اور انسٹیٹیوشن سے توقعات رکھ رہے ہیں, اپنے ٹریڈ کے حوالے سے, اپنے فائنینشیل اسسٹنس کے حوالے سے, اپنے ایکسپورٹ اینڈ ریلیشنز کے حوالے سے, جو کہ نئی حکومتیں آئیں گی. امریکہ کا کیا رزلٹ آئے گا اس الیکشن سے, یورپین یونین میں جو کنٹریز ہیں ان کا کیا آئے گا, اور اسی طرح ریجن میں ہمارے جو ایک چینج بہت بڑا آ رہا ہے. تو میرے خیال سے اس 2024 کو ہم اس انداز سے ضرور دیکھیں کہ اس وقت جتنی بھی اینٹیسپیشن ہے اس میں ایک بہت بڑا سوالیہ ہے. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے, یہاں ایک نئی گورنمنٹ آ چکی ہے جس کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی IMF کے اس پروگرام کو ہینڈل کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ریجن میں جو ہم نے انکمپلیٹ اپنے ٹریڈ ایگریمنٹس رکھے ہیں, جن کو ابھی تک ہم نے پراپرلی ایکسپیڈائٹ نہیں کیا ہے, جس میں سینٹرل ایشیا ہے, افریقہ انیشیٹو ہے, GCC کے ساتھ ایک بہت پرانا ہمارا ٹریڈ ایگریمنٹ ہے جو ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا ہے, اس کو فائنل پوزیشن میں لانا ہے, اپنے ہاؤس کو ان آرڈر لانا ہے. جو ایک ہماری ٹرسٹ ڈیفیسٹ, جو ایک ہمارے انویسٹر پاکستان سے جو گزر رہا ہے, جو کہ سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے, اس کے ٹرسٹ فیکٹر کو بحال کرنا, جو کہ شاید ٹیرف کی صورت میں ہے, انرجی کے صورت میں ہے,
ایک اچھے پالیسی کی صورت میں، انٹرسٹ ریٹ کی صورت میں ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے انٹرنلی کر کے باہر سے بھی جو چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ 6 مہینے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بجٹ بھی آنے والا ہے اور اس بجٹ میں ہمارا فسکل جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرے گی. اور نہ صرف فسکل اسٹرینتھ ہماری کاؤنٹ کرے گی، ہماری پالیسیز جو ہم انشاءاللہ اس بجٹ میں لائیں گے وہ ریفلیکٹ کرے گی کہ پاکستان اگلے 2-3 سال میں کیا پلان کر رہا ہے. ٹھیک، جام کمال صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین، وفاقی وزیر تجارت ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پختونخوا کے جو مشیر خزانہ ہیں مزمل اسلم صاحب، ان سے گفتگو کریں گے کہ آج وزیر اعلیٰ پختونخوا نے جناب وزیر اعظم شہباز شریف سے کیا گفتگو کی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وفاقی وزیر تجارت جام کمال کی گفتگو آپ نے سنی. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، کیا کنسرنز تھے خیبر پختونخوا کے جو کہ وزیر اعظم کے سامنے رکھے گئے اور وزیر اعظم نے ان کا جواب کیا دیا. پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. مزمل صاحب، وفاق کے ذمے جو واجب الادا رقم ہے، آپ کی حکومت کا دعویٰ تھا 1500 ارب ہے، اگر وہ نہ ملے تو آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. کل تک یہ بات تھی، لیکن آج وزیر اعلیٰ پختونخوا کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی. کیسی رہی یہ ملاقات؟ کیا مقدمہ علی امین صاحب نے شہباز شریف صاحب کے سامنے رکھا اور ان کے جوابات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو ہوں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کی ملاقات جو ہے ایک 2 آفیسز کے جو ورکنگ ریلیشن شپ ہونے چاہیے، چاہے اس میں جو بھی پرسنالٹیز بیٹھی ہوں اور فار واٹ ریزن بیٹھی ہوں، وہ اس سے انڈیپینڈنٹ تھی. یعنی کہ اگر کے پی والوں کو اعتراض ہے یا پی ٹی آئی کو اعتراض ہے کہ یہ جو ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ اعتراض اپنی جگہ ہے، وہ اس میٹنگ کے ہونے یا نہ ہونے سے ختم نہیں ہوگا. یہ 2 ورکنگ آفس ہیں، ایک سی ایم ہاؤس جو ہے کے پی ہے اور ایک پرائم منسٹر ہاؤس جو اسلام آباد میں ہوتا ہے. ان 2 ہاؤس کو جو ہے ہر حالات میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے، ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے ہیں، اور جو ہے اس کے بغیر گاڑی آگے نہیں چل سکتی ملک کی. تو ریاست کو جو ابھی ایک سٹیٹمنٹ شاید احسن اقبال صاحب نے بولا، سیاست اپنی اپنی، ریاست سانجھی، ٹھیک ہے نا. تو ریاست تو پھر اس کے لیے کام تو کرنے ہیں نا. اب ہمارا جو کے پی صوبہ ہے اس کا 93% 93% جو ریونیو ہے وہ وفاق سے آتا ہے. تو اور وفاق جو ہے وہ کوئی احسان کر کے نہیں دیتا، وہ ایک 18ویں ترمیم ہے، اس کا ایک فارمولہ ہے اور اس فارمولے کی بنا پر رقم آتی ہے. اب اس فارمولے کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، چاہے اس میں وفاقی مالی حالات خراب ہوں، یہ ہو، صوبے کا تو اپنا کلیم رہ گیا نا. اور صوبہ جو جس کی 93% آمدنی وہاں سے آ رہی ہو، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی وہ آمدنی میں کوئی تعطل آئے، کوئی رکاوٹ آئے، ورنہ اس کے فائنینسز جو ہے پھر اس کو کٹ کرنے پڑتے ہیں. پھر وہ جب کٹ کرتی ہے تو پھر اس کو مزاحمت ہوتی ہے، چاہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ملازمین سے ہو، چاہے عوام سے ہو. اب آپ جیسے دیکھ لیں کہ ایک صحت کارڈ چلتا تھا، وہ صحت کارڈ بند کیا پچھلی حکومت نے، اور سکیمیں تھیں. پچھلے سال رمضان پیکج میں جو ہے گندم پارٹی گئی، اس سال رمضان پیکج میں 10,000 روپے دیے گئے فی خاندان. تو یہ تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو فائنینسز ہیں وہ انٹیکٹ ہوں. ہاں، اگر ہم اپنے جو ایگریڈ فارمولا سے کوئی زیادہ فرمائش کر رہے ہوں، جیسے آپ نے دیکھا تھا سندھ نے شروع کر دی تھی پچھلے سال سیلاب پہ کہ ہمیں اتنے زیادہ پیسے بجٹ میں دیں، ہمیں اس کی امداد دیں، تو وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم مطلب اپنی چادر سے باہر پیر پھیلانے کی بات کر رہے ہیں. ہم تو اپنی چادر کے اندر ہی ہیں، تو وہ تو حق ہے ہمارا. تو اس کے لیے آج ایک میٹنگ ہوئی. میں خود ابھی آپ کی فون کال سے پہلے دیکھ رہا تھا، بڑا اچھا، جسے کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہمارے سی ایم ہیں اور احسن اقبال، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. تو اب لوگوں کو کلیئرٹی آ جانی چاہیے کہ جو ریاستی امور ہے اس کو تو آپ کام نہیں روک سکتے نا، تو وہ اپنی جگہ چلتا رہے گا. ہاں، اب بات یہ ہے کہ کتنا تعاون وفاق کرتا ہے، یہ جو ہے آج کی میٹنگ کے بعد اگلے ہفتے واضح ہو جائے. مزمل صاحب، معاشی صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا کی کیا ہے؟ کتنے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، کتنے آپ کو چاہیے؟ کوئی جو ایک نیریٹو بھی چلایا گیا کہ شاید ڈیفالٹ ہونے کا بھی خطرہ ہے، کتنا آپ کا کلیم ہے، کتنی رقم واجب الادا ہے وفاق کے ذمے اس وقت؟ دیکھیں، ڈیفالٹ کی تو کوئی دور دور تک کہانی نہیں ہے نا. یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کس نے یہ افواہ اڑا دی، ٹھیک ہے، اور
کس نے اس نیریٹو کو لے کے چل لیا. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب صوبہ بجٹ دیتا ہے تو وہ صوبہ بجٹ دیتا ہے اس سال اس کو وفاق سے کتنے پیسے آنے ہیں, اس کی بیسس پہ وہ بجٹ دیتا ہے. اگر وفاق اس کو ڈیلے کرے یا اس کو جو ہے نہ دے یا کم کر دے تو اس سے بھی پھر صوبے کو اپنے کہیں نہ کہیں کٹوتی کرنی پڑ جاتی ہے اخراجات میں, چاہے وہ جو ہے ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں ہو, چاہے وہ جو ہے پھر اس کو جو ہے صحت میں کوئی چیز کم 19-20 کرنی ہو. تو ابھی اس سال کے جو ابھی تک 8 ماہ گزرے ہیں, ابھی بھی اس سال جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو وفاق سے آنا تھا وہ پورا نہیں آیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو فاٹا ضم ہوا ہے اس سے کے پی کی آبادی جو ہے 19.6% ہو گئی ہے. اب جو این ایف سی ایوارڈ کے حساب سے آپ کو پہلے 14.5% آبادی کے حساب سے پیسے ملتے تھے. ٹھیک ہے, آج بھی آپ کو 14.5% کی حساب سے پیسے مل رہے ہیں, حالانکہ آبادی آپ کی 19.5% ہو گئی ہے. اب اس کے اوپر جب فاٹا ضم ہوا تھا جس سال, تو اس سال 66 ارب روپے تنخواہوں کا خرچ تھا سر. وہ 66 ارب آج بھی 4 سال پہلے کے 66 ارب ہی دے رہے ہیں. 4 سال میں 4 دفعہ تنخواہیں انکریز ہو گئی ہیں, 100 ارب سے اوپر تنخواہیں چلی گئی ہیں. تو وفاقی حکومت کو اب یہ چاہیے کہ جو اب اس کا 19% جو شیئر ہو گیا فاٹا میں 19.5% آبادی کا, اس کے تناسب کے حساب سے رقم دے. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, بریک کے بعد ان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مزمل اسلم صاحب پختونخوا کے مشیر خزانہ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. جو جی ایس پی پلس والا معاملہ ہے, لیٹرز لکھے جا رہے ہیں, ای میلز کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کا اسٹیٹس ختم کیا جائے. اب پی ٹی آئی کی اس پر تو سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا خط نہیں لکھا, لیکن مختلف اکاؤنٹس ہیں. 2700 ای میل صرف ای یو کی ایمبیسڈر کو بھیجی جا چکی ہیں. آپ کے عاطف خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو انڈوز بھی کیا, ری ٹویٹ بھی کیا. پہلے آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا, پی ٹی آئی کے اندر اس پر کافی رد عمل آیا کہ ہمیں ریاست کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. یہ جی ایس پی والے پلس معاملے پر کیا ایک کلیئر لائن آپ کی نہیں ہونی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ایسا نہیں کیا جانا چاہیے؟ گلے شکوے اپنی جگہ, لیکن ریاست کے اندر کریں گے ہم. دیکھیں میں سب سے پہلے تو عطا تارڑ نے جو ہے ابھی جو ہے قلمدان سنبھالا, ان کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے تھا اس سٹیٹمنٹ کو ویریفائی کر کے, یا ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کا لیٹر تو جب ہم نے لکھا تو میں خود اسلام آباد آ کے پریس کانفرنس کی اور اس کو ہم نے اون بھی کیا اور اس کے خد و خال بھی بتائے. ٹھیک ہے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ میری پریس کانفرنس, جس میں ہم نے آئی ایم ایف سے بھی یہ کہا کہ ہم آپ کو منع نہیں, پہلا پیراگراف ہی یہ تھا کہ ہم آپ کو منع نہیں کر رہے اور آپ پاکستان کی مدد کرتے رہیں, لیکن یہ جو الیکشن کے معاملات ہیں اس میں جو ہے بہت زیادہ ایشوز بڑھ گئے ہوئے ہیں. اس کو جو ہے یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نپٹا لیا جائے. اب واٹ ایور وے, مطلب ہمیں ہماری فیور میں یا ہماری ڈس فیور میں. تو وہ لیٹر جو ہے اور سب کو بتا کے لکھا. جب وہ لیٹر اگر ہم بتا کے لکھ سکتے ہیں تو ہمیں کوئی خاموشی سے یورپین یونین کو لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک عطا تارڑ نے ایک شرارت کی ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جا سکے کم ہے, اور ان کو چاہیے کہ وہ آ کے یا تو اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ دے دیں. اب دیکھیں پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے, کوئی منہ اٹھا کے کوئی ای میل کر دے, کوئی سوشل میڈیا میں لکھ دے, آپ وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیں, تو یہ دیکھیں یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کہ اور دوسری چیز یہ کہ جو معیشت سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, آئی ایم مطلب ون آف دا فیو پیپل ان پی ٹی آئی جو مطلب میں یہ کہوں گا کہ 10-12 جو معیشت سے ریلیٹڈ جو پی ٹی آئی کی ہر چیز کو جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلا بھی آئی ایم ایف کا جب پروگرام جب وہ ہم سے ملنے آئے تو اس وقت بھی میں شامل تھا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری نظر سے گزرے بغیر یہ کوئی کام ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اب کوئی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں لکھ دے. آپ نے کتنی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ ماضی میں کوئی نون لیگ کا وزیر یا پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ بات کر دیتا ہے, اسی وقت آ جاتا ہے کہ یہ اس کی انڈیپینڈنٹ ویو ہے, پارٹی ویو نہیں ہے. کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہوگا. چلیں مزمل صاحب, اب ایک کلیئر ہیڈڈ جواب آپ دے رہے ہیں نا کہ نہ یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے, نہ آپ ایسا کر رہے ہیں, اور اگر پارٹی کے اندر کسی نے ذاتی حیثیت میں یہ کیا تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, پارٹی پالیسی سے ہٹ کر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ابھی تک تو یورپین یونین پہ تو یہ تو جب آج عطا تارڑ نے بولا تو ہمیں پہلی دفعہ پتا چلا کہ ایسی بھی کوئی چیز کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو عطا تارڑ نے جو ہے نا لوگوں کے کان کھڑے کروا دیے پکڑ کے نا کہ یہ بھی کوئی کام کرے. اب دیکھیں 100 باتیں ہوتی ہیں,
آپ نے خود دیکھا ہے ریاست میں کے خلاف بھی کتنے لوگ غصے میں لکھتے ہیں, کوئی کیا بول دیتا ہے, کوئی کیا بول دیتا ہے. اب وہ ہر ایک کا آپ یہ کہیں گے جی وہ فلاں آدمی نے ایک دفعہ اس کو ری ٹویٹ کیا تھا, یہ اس نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے تو یہ اس کا دوست ہو گیا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا عادل. اب آپ کے بھی گروپ میں آپ کو اگر کوئی ایڈ کر لے یا زندگی میں آپ کسی کی کوئی اچھی بات کو ری ٹویٹ کر دیں, اب ہم یہ کہہ دیں کہ جی عادل نے اس زمانے میں اس کی ری ٹویٹ کی تھی, آج اس نے گالی دی ہے تو یہ عادل کا دوست ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا اس میں ٹالرنس دکھانی پڑے گی. اور یہ جو آج کیا تھا تارڑ نے, یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ آتے ہی انہوں نے کنٹروورشل کر دیا اور یہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, ان کو سمجھنا چاہیے, یہ نابالغ حرکت کی انہوں نے. مزمل اسلم وزیر خزانہ خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ویلکم بیک. ناظرین, وفاقی حکومت کے قیام اور کابینہ کی تشکیل ہونے کے بعد حکومت کا سب سے بڑا چیلنج معیشت کی بحالی ہے, جس کے لیے حکومت کے پاس IMF کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اس بار نون لیگ کی حکومت میں خزانہ جیسے اہم محاذ پر اسحاق ڈار موجود نہیں ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے لیے جہاں وزارت خزانہ ایک نیا تجربہ ہے, اس سے بڑھ کر ملک کی موجودہ معاشی حالت سے نمٹنا بھی اس سے بڑا چیلنج ہے. اس وقت پاکستان IMF کے ساتھ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے میں ہے, جس کی آخری قسط $1.1 بلین $1.1 ارب کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان جائزہ مذاکرات کل سے اسلام آباد میں شروع ہو رہے ہیں. جبکہ وزارت خزانہ کی جانب سے جو اعلامیہ سامنے آیا اس میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے IMF سے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت آخری قسط کے لیے تمام اہداف مکمل کر لیے ہیں اور قلیل مدتی قرض پروگرام کے تحت یہ آخری جائزہ ہوگا اور جائزے کے بعد سٹاف سطح معاہدے کی توقع ہے. اور اگر IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا تو جائزہ مشن $1.1 ارب کی قسط جاری کرنے کی سفارش کرے گا اور جائزہ مشن کی سفارشات کی IMF ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد قسط جاری ہو جائے گی. اس کے بعد پاکستان IMF کے ساتھ ایک طویل مدتی بڑے اقتصادی بیل آؤٹ پیکج کے حصول پر بات چیت کا ارادہ رکھتا ہے. بات کریں گے معروف کالمسٹ اور معاشی امور کے خرم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. خرم حسین صاحب, مذاکرات شروع ہو رہے ہیں, $1.1 ارب کی آخری ٹرانچ رہتی ہے. حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام اہداف انہوں نے حاصل کر لیے ہیں, ریویو بھی ہو جائے گا اور یہ پیسے بھی مل جائیں گے اور اس کے بعد ہم ایک لانگ ٹرم ایگریمنٹ میں جائیں گے, طویل مدتی معاہدہ. یہ کہنے کو تو آسان ہے, اس میں مشکلات کہاں پہ آ سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ کتنا آسان ہوگا یہ سب کچھ اچیو کرنا پاکستانی کی نئی حکومت کے لیے؟ نہیں عادل, یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. جو ان کو ابھی شرائط پوری کرنی تھی وہ تقریباً آلریڈی ہو چکی ہیں. تو یہ جھوٹ نہیں بول رہے, غلط بیانی نہیں کر رہے. اور یہ کافی دن پہلے سے پتا تھا, اورنگزیب صاحب کے آنے سے پہلے سے پتا تھا کہ آخری بھی ٹرانچ جو ہے وہ سموتھلی ہو جائے گی. یہ اس میں کوئی شک نہیں تھا. اچھا, تو اس کے بعد جو ایک چیلنج دوسرا ہوگا خرم حسین صاحب, جو نیا ایک معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم, اور وہ بھی طویل مدتی معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا ایک تو یہ کہ اس کے لیے کیا نئی شرائط آئیں گی, اس کے لیے کیا مزید ہماری اکانومی مزید سکڑے گی, کیا روپے اس سے مزید ڈی ویلیو ہو سکتا ہے, اس کا عوام پر کیا امپیکٹ پڑے گا اور کتنا آسان ہوگا وہ معاہدہ ہونا؟ ہاں, یہ اصل سوال ہے کہ اب جو موجودہ پروگرام ہے یہ تو اپریل میں ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا شروع کرنا ہے, اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کو کرنا پڑے گا ایک اور پروگرام شروع. اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ پہلی چیز, میرے اندازے کے مطابق ارلیسٹ جو ٹائم لائن ہے وہ جولائی اگست تک پروگرام جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے, اگر سب کچھ بہت تیزی سے اور بہت سموتھلی چلے. اپریل کے بعد جولائی اگست would be the earliest. بٹ اس میں شرائط کتنی سخت ہوئیں گی؟ آئی تھنک کہ وی آر اوور دا ورسٹ آف اٹ. عادل, آپ کے پروگرام پہ بھی میں پچھلے سالوں سے جو آ رہا ہوں, آپ یقیناً مجھ سے بہت ایک پیسمسٹک بات سنتے آ رہے تھے کہ بہت مسئلے مسائل ہیں اور فلانا ڈمکانا. اپریل 2022 میں جو سچویشن تھی جب شہباز شریف صاحب نے پہلی دفعہ وزیر اعظم کی پوزیشن سنبھالی ہے, تب سے لے کے آج تک زمین آسمان کا فرق ہے ان ٹرمز آف پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے. ابھی جتنے مشکل فیصلے تب جو کرنے تھے, مثال کے طور ایکسچینج ریٹ کی ڈی ویلیویشن, نئے ٹیکسز لگانا, فیول پرائس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا, پاور ٹیرفز کو تقریباً ڈبل کرنا, گیس پرائسز میں ایڈجسٹمنٹ کرنا, یہ سارے فیصلے اب ہو چکے ہیں.
दे आर बिहाइंड अस। अब मजीद पावर टैरिफ्स में इंक्रीज आने की कोई इतनी ज्यादा इम्कानात नहीं है, अनकरीब एटलीस्ट, और लाइकवाइज विद गैस टैरिफ्स, अलबत्ता वहां पे फिर भी थोड़ी बहुत होएगी और गुंजाइश। एक्सचेंज रेट बाय एंड लार्ज स्टेबल रहा है काफी महीनों के लिए। इन्फ्लेशन जो है बहुत हाई सतह पे आके फ्लैटन आउट हो गई है, वो गिर नहीं रही अब, ना वो चढ़ रही है। बाय एंड लार्ज जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे अब आके वो हो चुके हैं, 2 साल लगे हैं उसको संभालने में, लेकिन वो काम हो चुका है। अब औरंगजेब साहब के लिए उससे ज्यादा मुश्किल काम, ज्यादा मुश्किल एक और फैसला ये पैदा हुआ है कि अब जो स्टेबलाइजेशन लेके आए हैं इकोनॉमी में, उसकी वजह से इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई है पाकिस्तान की। ग्रोथ जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गई है, 2%, 1.5% अगर ग्रोथ रेट हो तो बहुत बड़ी बात होगी। अब उन्होंने ये फैसला करना है कि कब तक हम लोग इन मेजर्स की बुनियाद पे चलते रहेंगे और किस पॉइंट पे आके गियर्स चेंज करने हैं और कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाना है सारी सिचुएशन को। लेकिन मेरे ख्याल में मुश्किल फैसले जहां थे वो हो गए। अच्छा, मुझे खुरम साहब ये बताइएगा, एक आपने बात की कि ऑब्वियसली एक ऑप्टिमिज्म है आपकी बातों में, और यू आर राइट कि इससे पहले आप हमारे प्रोग्रामों में आते रही हैं, इतना ऑप्टिमिज्म हमें नहीं नजर आता था। तो अभी जो इकोनॉमी को दोबारा ट्रैक पर लाना है, ग्रोथ रेट अगर हमने ऊपर लेके जाना है, उसमें जो एक मामला है वो है इंटरेस्ट रेट का, जो एक हिंट भी किया है औरंगजेब साहब ने कि शायद इसको हमें नीचे लाना पड़ेगा। लेकिन जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगी, इंटरेस्ट रेट को ऑन इट्स ओन क्या नीचे लाया जा सकता है? क्योंकि उससे भी इंडस्ट्रीज तो चौक हो गई है ना। आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। जहां पे 25% आपको सिर्फ इंटरेस्ट रेट देना पड़े तो कौन सा बिजनेस ये अफोर्ड कर सकता है? राइट, और सिर्फ इंडस्ट्री नहीं लेकिन गवर्नमेंट भी, जो हाई इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से गवर्नमेंट का टोटल फिस्कल फ्रेमवर्क जो है वो तबाह हो चुका है। तो आई थिंक अब ये जो औरंगजेब साहब ने बात कही है, इसको आगे अगर उन्होंने चलाना है तो उनको एक सवाल का जवाब मांगना होगा स्टेट बैंक से और IMF से, और वो सवाल ये है कि हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से इन्फ्लेशन कैसे गिरती है, मुझे जरा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, और मैं ये खुद नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि ये सवाल औरंगजेब साहब को पूछना चाहिए, IMF से और स्टेट बैंक दोनों का फैसला है कि इंटरेस्ट रेट को एक बुलंद सतह पे रखना है। और वहां से फिर आगे जो गुफ्तगू शुरू होगी उससे वो फिर ये चीज अकम्प्लिश शायद कर सके, लेकिन मुझे लग रहा है मुश्किल होगा। खुरम हुसैन साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।